مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا قائم کی ہے، انسانوں کو بنایا ہے، اس کا اگر جائزہ لیں تو شروع سے ہی انسان مختلف طبقات میں بٹا ہوا نظر آتا ہے. طبقات در طبقات، گروہ در گروہ. یہ اس کی سرشت میں بھی ہے، فطرت میں بھی ہے. امیر امیروں میں رہنا پسند کرتا ہے، غریب کو اپنے قریب نہیں آنے دیتا. حسن و جمال والے اپنے فخر اور غرور میں رہتے ہیں، وہ جو ان سے کمتر ہوتے ہیں ان کو اچھا نہیں جانتے. گورا کالے کو قریب نہیں آنے دیتا. صاحب اقتدار تو ویسے ہی ان کے دماغوں میں فطور ہوتا ہے. اسی طرح یہ تقسیم شروع سے چلی آ رہی ہے کہ انسان بٹے ہوئے ہیں طبقات میں. آپ پڑھ لیجئے تاریخ انسانی. وہ جھگڑا ہوا، کہتے ہیں جو کالا تھا وہ حق پر تھا لیکن گورے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو وہ عدالت چلا گیا کیس لے کر. یہ لاس اینجلس ان کی ریاست ہے، اس کا واقعہ ہے. وہاں گیا تو اتفاق سے وہاں پر جو جج صاحب بیٹھے تھے وہ بھی سفید فام تھے. انہوں نے جانتے ہوئے بھی کہ گورا حق جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، کالا حق پر ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ بھی سفید فام ہے میں بھی سفید فام ہوں، اس نے سفید فام کے حق میں فیصلہ دے دیا. یہ جدید امریکہ کی بات کر رہا ہوں میں، جس کی تہذیب کے ہم بہت دل دادا ہیں، جس کے ہم چرچے کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی بات کر رہا ہوں. اس نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے چند گھنٹوں میں لاس اینجلس جیسی ریاست کے اندر ایسے ہنگامے پھوٹے کہ تاریخ کہتی ہے کہ اربوں روپیہ کا مال دکانوں، مالوں اور مارٹ سے لوٹ لیا. قتل و غارت ہوئی، لوگوں نے مال چھینے، دکانیں لوٹیں، جو ہاتھ آیا اٹھا کر لے گئے. کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. یہ کالے گورے کی جنگ آج بھی آپ کو نظر آئے گی. جو بڑے تہذیب یافتہ کہتے ہیں، آئرلینڈ اور انگلینڈ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ان کے اندر بھی یہ جنگ آج بھی جاری ہے. کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی جنگ ان کے اندر بھی جاری ہے. دور کیا جائے، ہم اپنے ہمسائے میں دیکھ لیں، ہندوستان میں، جس کی تہذیب آج ہمارے گھر گھر میں اتر چکی ہے. اور معذرت کے ساتھ دن عاشورہ کے تھے، دن محرم کے تھے، کربلا والوں کی شہادتوں کے دن تھے. الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں ان دنوں میں بھی انڈین کلچر کے ڈرامے اور فلمیں دیکھی جا رہی تھیں. یہ تہذیب دیکھیں ہم کس حد تک گر چکے ہیں.
ہندوستان میں آج 4 حصوں میں انسان کو بانٹا جا رہا ہے. 4 طبقات ہیں ایک انسان کے: برہمن، وشنو، کھشتری اور شودر. یہ 4 طبقات ہیں ہندوستان کے اندر. وہ کہتے ہیں جو ہمارا بڑا برہما ہے، سب سے بڑا دیوتا ہے، جو اس کے سر سے پیدا ہوا ہے وہ برہمن ہے. چونکہ سر سے پیدا ہوا ہے اس لیے حکومت کرنا اس کا حق ہے، خواہ اسے کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، اس کا حق ہے. یہ ہندو کلچر کہتا ہے. اور شودر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس برہما کے پاؤں سے بنا ہے، اس لیے کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ پاؤں کی خاک ہی بن کر رہے گا، بڑا کام نہیں کر سکتا. وہ گندگی اٹھائے گا، وہ کبھی قریب نہیں آنے دیں گے. یہ انسانوں کی تقسیم آپ کو نظر آتی ہے. عرب کے ہاں کیا تھا؟ قبائل تھے، سرداری نظام تھا، اور سردار کو ہر طرح کا تحفظ حاصل تھا. کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی اس پر بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ سردار ہے اور اس کے گھر میں پیدا ہونے والا بھی سردار ہے. اب اس طرح کے ماحول میں آپ اسلام کے مزاج کو سمجھیے کہ اسلام نے کیا مزاج دیا ہے. کیا اسلام بھی اسی تقسیم کو لے کر آگے چلا؟ کیا اسلام نے بھی اسی طبقات کو آگے بڑھایا؟ کیا اسلام نے بھی انسانوں کو بٹنے میں سہولت کاری کی ہے یا انسانوں کو جوڑنے میں کام کیا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی میں نے آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ذرا اس کا سادہ سا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ہمیں اسلام کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیشہ آج کے اس دور میں بھی ہمارے ہاں بھی لوگوں میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. طاقت آ جائے وہ اپنے آپ کو ہر طرح کے قانون ضابطے سے ماورا سمجھتا ہے. دولت آ جائے تو وہ کہتا ہے جو میں چاہے کروں، دوسرا کون ہو سکتا ہے میرا راستہ روکنے والا. جو بڑے خاندان کا آ جائے وہ کہتا ہے کہ میرے لیے ساری آسانیاں آسانیاں ہیں. یہ جو چیز ہے اس نے اسلام کی اصل اس کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے. اسلام یہ نہیں ہے، قطعاً یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کبھی بھی انسانوں کو توڑتا نہیں ہے، ہمیشہ جوڑتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے اس طبقاتی تقسیم کا سب سے پہلا جو وجود ہے وہ شیطان ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید کہہ رہا ہے. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، شیطان نے نہیں کیا. دوسری جگہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، قال ان انا خیر منہ، اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں. یہ شیطان جواب دے رہا ہے، یہ فخر، غرور اور تقسیم اور طبقات کی بنیاد رکھ رہا ہے. انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. اب آگ اور مٹی کی خاصیت کو دیکھیے، اس نے کیا جواز دیا ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ جائیں، جہاں بھی آپ آگ جلائیں گے شعلہ ہمیشہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، کبھی نیچے نہیں جائے گا. جو اس کی خاصیت ہے. اس لیے اس نے کہا میں جھکنے والا نہیں ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، میں جھک نہیں سکتا کیونکہ ہمیشہ اوپر جاتا ہوں. اور مٹی کو آپ جتنی مرضی طاقت کے ساتھ اوپر کی طرف پھینکے وہ ہمیشہ زمین کی طرف آتی ہے. اس نے کہا جھکنا آدم کی صفت میں ہے، میرا اس کے سامنے جھکنا بنتا نہیں ہے. پہلا تکبر اپنی ذات پر کرنے والا شیطان تھا. اسے آپ اندازہ کر لیں جو آج بھی ذات پات پر فخر اور غرور کرتا ہے وہ کس کی صف میں کھڑا ہوتا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اسلام کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو چاہے ہم کرتے رہیں. اسلام وہ ہے جو میرے نبی نے پیش کیا. اسلام وہ ہے جو یہ قرآن مجید پیش کرتا ہے. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں
کہ کیا ہے یہ تقسیم کا کیا علاج ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہاں ایمان والوں کی بات نہیں کی گئی، تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے. کہیں بھی رہنے والے انسان جو بھی ہیں سب کو مخاطب کیا گیا. یا ایھا الناس، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تمہاری تخلیق میں ایک مرد اور عورت کے ذریعے کی گئی ہے، اور اس دن سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، رب اس کا محتاج نہیں ہے. رب پابند نہیں ہے کہ مرد اور عورت ہوں تو وہ پیدا کرتا ہے. اس نے اپنی شان اور اپنی طاقت اور اپنا اظہار دکھایا ہے. اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے بتا دیا کہ میں یوں بھی کر سکتا ہوں. اس نے حضرت حوا کو بغیر عورت کے پیدا کر کے دکھا دیا کہ عورت کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں پیدا کرنا چاہوں تو یوں بھی کر سکتا ہوں. اور جب کچھ بھی نہ تھا میں نے آدم کو پیدا کیا، نہ مرد تھا نہ عورت. یہ میری طاقت ہے کہ میں جب چاہوں پیدا کر سکتا ہوں. یہ ہے وہ رب جس کو ہم مانتے ہیں. لیکن اس کی عمومی اس کا رویہ کیا ہے؟ اس کا ایک فطری کہہ لے رویہ کیا ہے کہ مرد اور عورت سے پیدا کرتا ہے. لیکن آگے قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے ہے. غور سے سنیے گا اسے، اور پھر غور کیجیے گا اس کے ان کے ثمرات پر، اس کے اثرات پر کہ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے. رب کہہ رہا ہے ہم نے بنایا تمہیں. کیا؟ شعوبا و قبائلا، خاندانوں اور قبیلوں میں. ہم نے بانٹ دیا ہے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں، بنا دیے تمہارے خاندان، قبیلے پیدا کر دیے ہیں. کچھ قبیلے میں پیدا کیا، کچھ خاندان میں پیدا کیا. کیا بڑائی کے لیے پیدا کیا؟ کیا تکبر کے لیے پیدا کیا؟ کیا عظمت کے لیے پیدا کیا؟ قرآن کہتا نہیں. قبیلوں اور خاندانوں میں پیدا ہم نے کیا ہے فقط اور فقط کس لیے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم پہچانے جا سکو. شکل و شباہت ایک جیسی ہے، نام تمہارے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب ایک محلے میں کوئی جا کر کہے میں اسلم سے ملنا چاہتا ہوں تو وہاں 20 اسلم ملیں گے آپ کو. کیسے پتا چلے آپ کس کو ملنا چاہتے ہیں؟ فرمایا خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ پہچانے جاؤ کہ فلاں اسلم سے ملنا چاہتا ہوں. آسانی ہو جائے تمہارے لیے. یہ فخر کے لیے نہیں ہے، تکبر کے لیے نہیں ہے، بڑائی کے لیے نہیں ہے. ہاں، فخر یا عزت یا وقار یا فضیلت کس کو ملتی ہے؟ قرآن خود بیان کرتا ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے معزز اللہ کے نزدیک تم میں سے وہ ہے جو جتنا اس سے ڈرنے والا ہے، جتنا خوف خدا وہ رکھتا ہے وہی اللہ کے نزدیک عزت والا ہے. اور یہ ذہن رکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا تمہارے نزدیک عزت والا ہے. فرمایا نہیں، تمہاری عزتوں پر کیا تمہارے فیصلے ناقص، تمہاری عقل ناقص، تم جذبات میں آ کر فیصلے کرتی ہو، تم مفادات کی خاطر عزتیں دیتے ہو. ارے اصل عزت دینے والا تو رب کی ذات ہے. ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو اللہ کے لیے، وہ جسے چاہے عزت سے نوازے. فرمایا اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز ترین، بزرگ ترین، احترام کے لائق وہ ہے جو جتنا اسے ڈرنے والا ہے. اب اس سناریو میں آپ معاشروں کو دیکھیے گا، دنیا ساری کو دیکھ لیجئے گا. آپ کو طبقات نظر آتے ہیں، آپ کو انسان بٹے نظر آتے ہیں، دولت میں، اقتدار میں، حسن و جمال میں، غربت میں. بستیاں الگ ہیں، غریبوں کی، امیروں کی الگ ہیں، اہل اقتدار کی الگ ہیں، محکوموں کی الگ ہیں، حقوق سب کے الگ الگ بنا دیے گئے. لیکن اسلام کہتا ہے یہ نہیں ہے. اسلام اس کی نفی کر رہا ہے. پر میں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم بہت معزز ہو گئے ہو، اس لیے پیدا کیا تمہاری پہچان ہو سکے کہ اس نام کے بندے کون سے ہیں. تمہاری عزت رب کے نزدیک تب بنتی ہے جب جتنا تم اس کے سامنے جھکتے چلے جاتے ہیں. اور یہی ارشاد
میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا 1,24,000 یا 44,000 کم و بیش صحابہ اکرام سامنے کھڑے ہیں، جبل رحمت پر سرکار اونٹنی پر سوار ہیں، 9 ذی الحجہ ہے، عرفات کا میدان ہے، سرکار خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور کیا ارشاد فرمایا، لمبا خطبہ ہے، اسلام کا خلاصہ پیش کیا آپ نے اس خطبے میں۔ آپ نے فرمایا سنو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا بالتقوی، ہاں عزت فضیلت اسے حاصل ہے جتنا خوف خدا اس کے اندر ہے۔ تقوی جب تک تمہارے اندر نہیں، تقوی کیا ہے؟ خوف خدا ہے، رب کا خوف، اتق اللہ حیث ما کنت کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے اس سے مراد؟ فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، یہ نہیں مسجد میں آ کر لمبے لمبے آنسو بہاؤ سجدے کرو، ارے دکان پر بیٹھے ہو تو خوف اسی کا کھاؤ، اگر کوئی طاقت تمہارے ہاتھ میں آئی ہے تو رب کا خوف تمہارے دل میں بیٹھے، اگر منصف کی کرسی پر بیٹھے ہو تو اس عادل کے خوف کو اپنے دل میں رکھو جو میزان عدل سجائے گا، تو کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، ڈرو اس سے، خوف اس کا دل میں رکھو۔ تقوی جس کے دل میں ہے وہی متقی ہوتا ہے، جو جتنا ڈرنے والا ہے وہی معزز ہے۔ اور علماء بلکہ صوفیہ کہتے ہیں باقی دنیا تو باتیں کرتی ہے ہم نے بڑے انصاف کیا، ہم بڑے لوگوں کو سب کو برابر ڈیل کرتے ہیں، یہ سارے زبانی جمع خرچ ہیں، حقیقت میں انسانوں کو برابر اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ اسلام دیکھتا ہے، اور اس کی مثال دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، اگر نظر آئے گی تو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آپ کو نظر آئے گی، 5 مرتبہ عملی طور پر آپ کو اس مساوات کی مثال نظر آتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے عالم میں حالت سجدہ میں آپ کبھی اوپر سے تصویر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا جو رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو جتنا ڈرنے والا ہے، جو جتنا ڈرنے والا ہوگا وہ بھاگ کر پہلی صف میں کھڑا ہوگا، جلدی آئے گا مسجد کی طرف، خوف خدا جتنا ہوگا وہ پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کرے گا۔ آپ نماز میں سجدے میں دیکھ لیجئے کسی کے لیے مخصوص نشست نہیں ہوتی، آپ جاتے ہیں لوگوں کی تقاریب میں، دنیا کی محافل میں جاتے ہیں، نشستوں پر چٹیں لگی ہوتی ہیں، یہاں فلاں بیٹھے گا، یہاں فلاں بیٹھے گا، کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے مسجد میں چٹ دیکھی ہے کسی کی؟ کسی مسجد میں آپ نے مخصوص جگہ دیکھی ہو کہ جہاں نہ بیٹھو، جہاں فلاں نے بیٹھنا ہے، چودھری صاحب نے بیٹھنا ہے، فلاں افسر نے بیٹھنا ہے، سیکٹری نے بیٹھنا ہے، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے بیٹھے گا۔ اور صوفیہ کہتے ہیں حالت سجدہ میں ذرا دیکھو پچھلی صف والوں کا سر کہاں ہوتا ہے، وہ جو دولت والا ہوگا، وہ جو فیکٹری کا مالک ہوگا، وہ جو حسن و جمال والا ہوگا، جو بڑے خاندان پر ناز کرنے والا ہوگا، جو اپنے زور بازو پر دنیا پر بڑے حکم چلانے والا ہوگا، لیکن دیر سے آیا ہے، سر اس کا اس کے پاؤں میں پڑا ہے جو ہو سکتا ہے اسی کی مل کا چوکیدار ہو، اس کا سر اس کے قدموں میں ہوگا جو سر پر ٹوکری اٹھا کر مٹی ڈو رہا ہوگا، مزدور کے قدموں میں اس کا سر ہوگا، اس سے بڑھ کر انسانوں کو برابر کون کر سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے اسی کی ترجمانی کی تھی کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بندہ و نواز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ کہیں دنیا میں آپ کو نظارہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ انسانی طبقات کی تقسیم کی نفی اگر کرتا ہے تو اسلام کرتا ہے۔ اسلام کا مزاج سمجھیے آپ، اسلام چاہتا کیا ہے؟ ہم نے اسلام کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے، ہم چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
اسلام تو پوری دنیا کو جوڑ رہا ہے. اسلام نے تو افریقہ سے آنے والا، یورپ سے آنے والا، مغرب سے آنے والا، کہیں سے بھی آنے والا ہو، ارے جو در رسول پر پہنچ گیا وہ معزز بن گیا. وہ ایک لڑی میں پرو، کلمہ شہادت انسان کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. نہ رنگ دیکھتا ہے نہ زبان دیکھتا ہے. جس شخصیت کا میں نے ذکر کرنا تھا، میں نے تمہید باندھی ہے جن کے لیے، ذرا اس تناظر میں اس وجود کو دیکھیے اور پھر بتائیے اگر یہ تقسیم جاری رہتی، اگر یہ دولت کی، خاندان کی، رنگ نسل کی تقسیم جاری رہتی تو لوگوں بتاؤ بلال حبشی کا مقام کیا ہوتا؟ کون انہیں منہ لگاتا؟ کون ان کو چاہتا؟ کون ان کے پاؤں کو دھوتا اور چومتا ان کے پاؤں کو؟ کون ان کو اپنے قریب بیٹھنے دیتا؟ ارے وہ میرے نبی کی عظمتوں کو سلام کیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آئے ہیں تو غریبوں کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا. آپ نہ آتے تو ہم جیسوں کو کون پوچھتا؟ دولت مند طاقتور تو کبھی سامنے سر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ تو سر قلم کر دیتا ہے کہ میرے سامنے سر اٹھا رہا ہے. وہ زبان کاٹ دیتا ہے جو اس کے سامنے بولنے کی جرت کرتی ہے. یا رسول اللہ، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے غریبوں ناداروں کو بولنے کا بھی موقع دیا، سر اٹھانے کا بھی موقع دیا. وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حبشہ کے رہنے والے، والدین حبشہ کے ہیں، لیکن تاریخ کہتی بکتے ہوئے آ گئے مکہ میں، وہاں پیدائش ہوئی حضرت بلال کی. مکی نہیں ہیں، عرب نہیں ہیں، حبشی نسل ہیں. پڑھیے ان کا حلیہ کبھی. شریرہ بدن ہے، پتلا سا بدن ہے، کمزور بدن ہے، گنگریالے بال ہیں، اور رنگت کہتے ہیں گندمی رنگت ہے، بلکہ سیاہی مائل رنگت ہے. موٹے ہونٹ ہیں، غریب ہیں، پہننے کو چپل نہیں ہے، پاؤں پھٹے ہوئے ہیں. عربی صحیح ادا نہیں ہوتی کیونکہ عرب نہیں ہے. خریدے ہوئے غلام ہیں اور خود فرماتے ہیں کہ میرا مالک مجھ پر اتنے ظلم کرتا، اتنے کام دیتا مجھے کہ میں تھکن سے چور ہو جاتا، لیکن وہ مجھ پر رحم نہیں کرتا تھا. کبھی رحم نہیں کرتا تھا کہ اس کو آرام کی ضرورت ہے. کام پر کام میں مصروف رکھتا. جب دل چاہا کچھ کھانے کو ایک رکما دے دیا، ایک روٹی دے دی، تاکہ سانس کی ڈوری چلتی رہے، مرے نہ. کوئی قانون روکنے والا نہیں ہے، خریدا ہوا ہے. کیا ہوا؟ وہ جو کیا کہا اقبال نے، چمک اٹھا ستارہ تیرے مقدر کا. کیا حالت تھی؟ چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے حبش سے لا کر حجاز میں لایا. حبشہ سے اٹھایا، حجاز میں لے آئے، در رسول میں لے آئے. بکے ہوئے غلام جنہیں برابر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کالی رنگت ہے. کہتے ہیں پہلے 7 بندوں میں نام ہے حضرت بلال کا اسلام لانے والوں. اولین 7 بندوں میں نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی. کب؟ جب ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، جو طاقتور ہیں وہ مارتے ہیں، خوف کی فضا ہے. اس عالم میں حضرت بلال مومن ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ایمان لے آئے، لیکن ظاہر نہیں کیا. کچھ عرصہ ظاہر نہیں کیا، لیکن ایمان اندر تھا. اس نے خود بخود ہی باہر نکلنا شروع کر دیا، احد احد پکارنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارنا شروع کر دیا، محمد محمد کہنے لگ گئے. امیہ نے سنا تو اس نے کہا یہ کس کا نام لے رہے؟ میرے دشمن کا؟ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں مسلمان ہو چکا ہوں. حضرت گرامی پھر اس کے بعد جو حضرت بلال کے ساتھ ہوا ہے، تاریخ لکھتی ہے تو کانپتی ہے. لفظ آنسو بہاتے ہیں، ورق بھیگ جاتے ہیں، پڑھنے والا کانپنے لگتا ہے. ایک وجود پر یوں ظلم کیا جا سکتا ہے؟
ہمیں تو اسلام بڑا آسانی سے ملا ہے، آرام دہ مسجد میں بیٹھے ہیں، تلخ ماحول میں بھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے لے رہے ہیں۔ پوچھئے بلال حبشی سے، کہتے میرا مالک مجھے تپتی دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لوہے کا لباس پہنا دیتا، گرم دھوپ میں کھڑا کر دیتا، اور کہتے ہیں لٹا دیتا زمین پر۔ خود حضرت بلال کے لفظ ہیں، کہتے ہیں وہ سنگریزے اتنے گرم ہوتے تھے کہ اگر ان پر گوشت رکھا جاتا تو وہ بھون جاتا، پک جاتا، اتنی گرمی پڑتی۔ آج بھی عرب جو جاتے ہیں مکہ میں، مکہ کی گرمی بتاتی ہے کتنی گرمی ہے وہاں پر۔ پہاڑ جھلسے ہوئے ہیں، لٹایا جاتا، باندھ دیا جاتا، ہنٹر سے مارا جاتا، اور روایت کہتی ہیں رسے میں، گلے میں رسی باندھ کر، کھجور کی وہ چھال کی رسی بنا کر باندھ کر گلے میں بچوں کو دی جاتی، بچے گھماتے بازاروں میں، کھینچتے کبھی ادھر گرتے ہیں، وہ کھینچتے کبھی ادھر گرتے ہیں، وہ کھینچتے کبھی ادھر گرتے ہیں۔ اور مطالبہ کیا ہے؟ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو۔ لیکن حضرت بلال کی عظمتوں کو سلام، ان کی جرتوں کو سلام، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جتنا وہ مارتے جاتے ہیں اتنا ہی احد احد زبان سے پکارتے جاتے ہیں۔ اور اقبال نے صحیح ترجمانی کی حضرت بلال کی، وہ مارتے ہیں بلال مسکراتے ہیں۔ اس نے کہا بلال تکلیف نہیں ہوتی، ہنٹر مارتا ہوں، کہا ہو انسان ہوں، گوشت پوست کا ہوں، ہنٹر مارتے ہو زخم آتا ہے، درد ہوتی ہے، کہا مسکراتے کیوں ہو؟ تو کیا جواب دیا اقبال نے؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ارے ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ارے جتنا مارتے ہو اتنا میں اپنی محبوب کی بارگاہ میں قبول ہوتا چلا جا رہا ہوں، اتنا رب کے ہاں مقبول ہوتا چلا جاتا ہوں۔ تم سمجھتے ہو یہ کمزور ہو جائے گا، ارے بلال کمزور نہیں ہو رہا، رب کی بارگاہ میں عروج پاتا جا رہا ہے۔ پایا کہ نہیں پایا عروج؟ کتنا عروج پایا؟ حضرت ابوبکر صدیق گزرے، حضرت بلال کی حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن گزرے، پھر حالت دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سرکار کی بارگاہ میں گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ کہا یار ابو بکر کیا ارادے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ ہے اسے خرید لوں اس کے مالک سے۔ اب یہاں جواب سنیے سرکار کا، اور بلال کی عظمتوں کو سلام کیجئے۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں؟ سرکار نے کہا ابو بکر بلال کو خریدنے جاؤ تو جتنے پیسے وہ مانگے آدھے میری طرف سے دے دینا، بلال کی آزادی میں آدھے پیسے میرے ڈال لینا اس میں۔ ارے بلال تیری عظمتوں پر قربان، تجھے خرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، تیری خریداری پر نبی کے پیسے لگ رہے ہیں، سرکار دو جہاں چاہتے میرے پیسے بلال کی آزادی پر لگ جائیں۔ لوگوں سوچو تو صحیح حضرت بلال کا مقام کیا ہے۔ یہ تقسیم ختم کی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ کون پوچھتا ہے کالوں کو؟ خریدا حضرت ابوبکر صدیق نے، اس کے پاس گئے امیہ کے، بیچ تو مجھے۔ وہ مسکرایا، ہنسنے لگا، کہا ابو بکر کیا لینا ہے اس کا؟ یہ تو ادموا پڑا ہے، ادموا پڑا ہے، کیا کام دے گا تمہارا؟ فرمایا نہیں تم قیمت بولو۔ وہ چلاک تو بہت تھا، کہنے گا ایسے نہیں، تمہارے پاس ایک رومی غلام ہے، بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے، وہ مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے وہ لے لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسے بڑا اسلام لانے کی دعوت دی، وہ نہیں مانا۔ آپ نے کہا لے لو، اس نے کہا ایسے نہیں، 7 درہم بھی دو، پیسے بھی دو۔ 40 اوقیہ اور ساتھ دیے، اپنا سب سے جوان خوبصورت جوان جو تھا غلام وہ اس کو دیا، اور حضرت بلال کو اس کی غلامی سے آزاد کروایا۔ لے کر گھر تشریف لائے، اپنے چادر سے حضرت بلال کے دامن کو صاف کیا، مٹی سے لتھڑے ہوئے ہیں، جھاڑا ان کو، مٹی صاف کی، نیا لباس پہنایا، صاف ستھرا کیا، بارگاہ رسالت میں لے گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال حاضر ہے۔ پوچھا ابو بکر کیا کیا؟ یا رسول اللہ خرید لایا ہوں۔ فرمایا ابو بکر میں نے کہا تھا آدھے پیسے میرے ڈالنے کا یا نہیں؟ حضرت ابو بکر نے ہاتھ جوڑ دیے، یا رسول اللہ جتنے دیے آپ ہی کے تو تھے، میرا کیا ہے، یہ سارے آپ ہی کے ہیں۔ حضرات گرامی بات یہی ختم نہیں، جسے میرے سرکار عظمتیں دیتے ہیں، جسے کوئی برابر نہیں بیٹھنے دے رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بلال کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، حضرت بلال کو کھڑا کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ کہتے ہیں کافی دیر اپنے سینے کے ساتھ رکھا، ان کے چہرے کو اپنے چہرے کے ساتھ جوڑ لیا۔ اور علماء نے بڑی خوبصورت ان کے سیرت نگار نے بات لکھی ہے کہ لوگوں تم کیا جانو اس وقت سرکار نے ان کو کیا کچھ عطا کر دیا ہوگا، کیا کچھ بلال کو دے دیا ہوگا، کیا کچھ کہ ان کے اندر انوارات اتار دیے ہوں گے۔ اور سرکار کا ارشاد سنیے، آپ نے فرمایا میرا بلال وہ ہے جس نے اسلام کی خاطر سب سے پہلے جسم پر ظلم برداشت کیا ہے، سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اسلام کی خاطر ظلم برداشت کرنے والا میرا بلال، یہ اعزاز کوئی چھین نہیں سکتا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کہتا ہے دولت کے ساتھ بڑا نہیں ہوتا، اقتدار کے ساتھ بڑا نہیں ہوتا، خاندان کے ساتھ بڑا نہیں ہو، خاندان کے ساتھ ہونا تو ابو لہب ہوتا، میرے نبی کا حقیقی چچا ہے، ایک دادا کی اولاد ہے، دیوار سے دیوار سانجی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے تبت جدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ خود تباہ ہو گیا۔ اس کی ہلاکت کی خبر قرآن دے رہا ہے، بتا دیا آنے والے انسانوں کو کہ لوگوں نسبتیں تب کام دیں گی جب رسول کو دل میں بساؤ گے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں نہیں بستے نسبت کام نہیں آنے والی۔ دیکھ لو ابو لہب کی طرف، چچا ہے لیکن سرکار کا نہیں ہو سکا، اس لیے رب کہتا ہے ہلاک ہو گیا وہ، تباہ ہو گیا وہ۔ اور کہاں سے بلال چلے، چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، اٹھا کے حبش سے تجھ کو حجاز میں لایا۔ ادائے دید تھی، کیا اقبال نے ان کی منظر کے کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اہل مؤذن رسول کا اعزاز حضرت بلال کو ملا، جب تک مدینہ میں رہے اذان حضرت بلال دیتے رہے۔ بڑے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں کی آواز بہت اچھی ہے، فلاں بہت اچھی اذان کہتا ہے، آپ نے کہا اچھی ہوگی لیکن بلال جب تک موجود ہے کوئی اور اذان نہیں دے سکتے۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز پانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا طریقہ تھا۔ حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے یوں الفاظ دہرائے جاتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا، آپ نے فرمایا یہ اذان کے لیے، یہ نماز کے لیے پکارا کرو، اذان سکھائی گئی، فرمایا بلال کو سکھا دو اذان، حضرت بلال کو سکھائی گئی۔ اور حضرت بلال کا طریقہ کیا تھا، لوگوں چھت پر اذان دیتے، نیچے اترتے، سیدھے در رسول پر کھڑے ہو جاتے، آپ کاشانہ نبوت پر کھڑے ہو جاتے اور کیا پکارتے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نماز تیار ہے تشریف لے آئیے۔ اور کہتے ان کے مورخ، ان کے سیرت نگار اور حضرت بلال کی شان وہ بیان کرتے ہیں کہ گھر سے جب سرکار نماز کے لیے تشریف لاتے، سب سے پہلی جس کی نظر پڑتی وہ حضرت بلال کی پڑتی تھی، چہرہ مصطفیٰ پر سب سے پہلی نظر گھر سے جب سرکار نکلتے، حضرت بلال کو یہ شرف ملا 5 مرتبہ گھر سے تشریف لاتے ہوئے سرکار کو دیکھ رہے ہیں، وہ حضرت بلال حبشی۔ آج عشق کا نام لو، محبت کا نام لو، فوراً بلال کا نام ذہن میں آتا ہے۔ زندگی بھر سرکار پر قربان کر دی، سرکار کی ذات پر قربان کر دی۔ بات لمبی ہو جاتی، وقت نہیں ہے، ایک آدھ بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔
उस आशिक़ सादिक़ का सच्ची बात है, दिल चाहता है जिक्र करते ही चले जाएं। वो वजूद ही ऐसा वजूद है, हम तो भूल चुके, हम तो वक्ती तौर पर नाम लेते हैं। अरे ये हैं जिन्होंने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, ये वो जिन्हें दुनिया छोटा कहती थी, उनकी अजमत कितनी है। मक्का फतह हो गया, आपने सुनी रवायत, सारे बुत गिरा दिए गए, सब काबा को, हरम को साफ कर दिया गया। सरकार ने आवाज दी, बिलाल किधर है? बिलाल दौड़कर तशरीफ, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं। कहा बिलाल अजान दो। या रसूलल्लाह कहां खड़ा होकर अजान दूं? फरमाया बिलाल आज काबे की छत पर खड़े होकर अजान देनी है। आज आखिरी रहती दुनिया तक इंसानों को बताना है, अरे जिसे तुम अपने बराबर नहीं बैठने देते थे, जो दामने मुस्तफा से वाबस्ता हो जाता है, उसकी शान आज देख लो। उसके कदमों को काबे की छत चूम रही है, और तारीख कहती ना इससे पहले ना इसके बाद कभी काबे की छत पर अजान नहीं हुई। मुहद्दिसीन और मौरखीन कहते हैं क्यों अजान दी गई? वो कहते हैं ये बताना मकसूद था, दुनिया वालों देखो, तुम इसी मक्के में बिलाल को घसीटते थे, तुम इसी मक्के में बिलाल पर जुल्म करते थे, इसी मक्के में धूप में खड़े कर हंटर मारते थे। अरे तुमने बिलाल को आम समझा था, आज देखो बिलाल की शान, सारे सरदार सामने खड़े हैं, सारे बड़े सामने खड़े हैं, और लेकिन बिलाल काबे की छत पर खड़ा है। और पूछा या रसूलल्लाह किधर रुक करके अजान देनी है? मुस्कुराए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल काबे का काबा तो इधर है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वहां खड़े होकर अजान दी हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला ने, कितनी शान दी है। और मैंने पहले भी आपको रवायत पेश की, सरकार ने एक दिन फरमाया सबसे पहले जन्नत में बिलाल जाएगा। गरीबों खुश हो जाओ, गिले ना किया करो, शिकवे ना किया करो, नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो। इस मोहब्बत को दिल में बसाओ, कैसे जगमग करती है, कैसे तुम्हें मुनव्वर करती है। सरकार ने फरमाया बिलाल सबसे पहले जन्नत में जाएगा। लोग हैरान हो गए, या रसूलल्लाह आपसे भी पहले? फरमाया हां मुझसे भी पहले। लोग और हैरान हो गए, या रसूलल्लाह वो कैसे? मुस्कुराए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जिस ऊंटनी पर मैं सवार होऊंगा उसकी लगाम थामे बिलाल आगे आगे जा रहा हो। ये शान दी है सरकार ने हजरत बिलाल को, क़यामत तक आने वाले इंसानों को बता दिया। अरे तुम बिलाल को क्या समझते थे? अरे ये दीन इस्लाम है, यहां कोई बड़ा और छोटा नहीं, बड़ा वही है जो रब की बारगाह में बड़ा। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से कहा, ऐ बिलाल क्या वजह है, कौन सा अमल तू ऐसा करता है कि मैंने जब भी देखा जन्नत में तो तू जन्नत में मुझसे पहले पहुंचा होता है। कहा या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल नहीं करता। फरमाया कोई तो अमल करते हो। कहा या रसूलल्लाह और तो कोई याद नहीं, हाँ इतना करता हूं, जब भी वजू करता हूं फौरन 2 नफल तहियतुल वजू के अदा करता हूं, रब को शायद यही इतने कबूल आ गए हैं कि मुझे पहले जन्नत में भेज देता। ये रवैये थे हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला ने। क्या दौलत थी उनके पास, क्या खानदान था उनके पास? कोई औलाद नहीं। हजरत शादी की है, कोई औलाद नहीं है। क्या उनके पास कोई इक्तदार था, कोई महल था? नहीं, असहाबे सुफा में शुमार होते थे। और कुर्बान जाए सरकार ने अपना माल, जो मालियात का मिनिस्टर उनको बनाया हुआ था, सरकार के सारे माली मामलात हजरत बिलाल देखते थे। आप फरमाते बिलाल उसको इतने दे दो, बिलाल उसको इतने दे दो। फलां को आ जाता कि सरकार मेरे इतने पैसे रहते हैं, आप बिलाल को बुलाते, बिलाल इसको इतने, सारा हिसाब हजरत बिलाल रखते थे। ये शर्फ दिया, क्यों ना दें। फिर सहाबा इकराम ने जो इज्जत दी है कि हजरत उमर फारूक जैसा वजूद कहता है कि सैयदना बिलाल, ऐ मेरे सरदार बात को सुनो मेरी, अपना सरदार वो कहते हैं। और जब आखिरी लम्हा आया बीवी रोने लगी। और यहां एक बात और सुनिए आप,
حضرات گرامی معذرت کے ساتھ کچھ لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، لیکن عشق کی بات ہے، جمعے کا ٹائم ختم نہیں ہوتا، ویسے جو ابھی ہے کافی سارا، لیکن ایک بات حضرت بلال کی سچی بات ہے، دل میں ہے، دل کرتا ہے ہم ان کی باتیں کرتے چلے جائیں تاکہ شاید یہ گفتگو ہماری اس بارگاہ میں قبول ہو جائے اور اس کے صدقے ہماری عبادت قبول ہو جائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داتا علی حجویری کو کبھی پڑھیے، آپ کشف المحجوب کو پڑھیے۔ کہتے میں شام گیا تو وہاں حضرت بلال کی قبر پر گیا، کہتے ہیں وہاں بیٹھا تھوڑی دیر تو مجھے نیند آ گئی، اونگ آ گئی، میں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گیا۔ خود داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں نیند آئی، آنکھ لگی تو قسمت جاگ گئی، سرکار تشریف لے آئے، سرکار تشریف لے آئے۔ بغل میں ایک ضعیف آدمی ہے، کہتے میں نے دیکھا اس کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں، سرکار نے اٹھایا ہوا ہے۔ میں آگے بڑھا، سلام پیش کیا، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں؟ یا رسول اللہ نہیں پہچانا۔ فرمایا یہ تو تمہارا امام ابو حنیفہ ہے، یہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ داتا علی حجویری اس کے بعد لکھتے ہیں کہ لوگوں سنو، امام ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کی ہر بات وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے منظور شدہ ہے، اور دوسری بات جو محبت کرنے والوں نے اخذ کی ہے کہ اگرچہ حضرت بلال دمشق چلے گئے ہیں لیکن جہاں جہاں عشق والا موجود ہے سرکار خود چل کر اس کے پاس جاتے ہیں، ان کی قبر پر سرکار تشریف لاتے ہیں۔ وہ حضرت بلال آخری لمحہ آیا، بیوی رونے لگی، ہائے کیا دن آ گیا ہے، ہائے کیا کروں گی۔ آپ نے فوراً اسے روکا، کیا کہہ رہی ہو؟ کہا جی آپ میرے سر کا تاج ہیں، میں آپ کے بعد کیا کروں گی، آپ کا آخری وقت آ گیا۔ فرمایا یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ اس کا وہ کون سا؟ کہا اب تو میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ ہے محبت حضرات گرامی، یہ ہے وہ محبت جو حضرت بلال کا خاصہ ہے۔ جب آخری دفعہ سرکار نے ایک دن دمشق چلے گئے تو خواب میں سرکار تشریف لائے، کہا بلال مجھ سے دوری اختیار کر لی، کبھی آئے نہیں میرے پاس، دیر ہو گئی تم میرے پاس نہیں آئے۔ اٹھے فوری طور اونٹی پر بیٹھے اور مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آئے، مدینہ میں شور مچ گیا کہ بلال آ گئے، حضرت عمر کا دور حکومت ہے۔ سیدھے مسجد نبی میں آئے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں لوگوں سرکار کہاں ہیں، سرکار کہاں ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، میرا محبوب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو دنیا سے چلے گئے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے؟ قبر پر گئے، قبر پر لیٹ گئے، روتے رہے، کافی دیر روتے رہے۔ تھوڑی سی تسلی ملی، لوگوں نے اٹھایا، حضرت عمر تشریف لائے، مدینہ کے لوگ آئے، بلال آج وہی اذان دوبارہ تم سنا دو۔ کہا نہیں، میں نے آپ کے بعد اذان دینی چھوڑ دی ہے۔ سب نے منت کی، حضرت بلال نہیں مانے۔ حضرات حسنین کریمین کو لے کر آئے کہ ان کی بات تو یہ نہیں کبھی انکار کریں گے۔ دونوں لاڈلوں کو، شہزادوں کو لے کر آئے کہ بلال سے کہو کہ اذان، انہوں نے کہا چچا اذان دو جو میرے نانا کے دور میں دیتے تھے۔ حضرت بلال نے کہا بیٹا میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ اذان کبھی نہیں دوں گا لیکن تم سے کبھی انکار نہیں کر سکتا۔ روایت کہتی ہے حضرت بلال نے اذان شروع کی، اللہ اکبر کہا تو مدینہ کی فضا گونج اٹھی، جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے مدینہ کے گھروں سے لوگ یوں نکل رہے ہیں جیسے کوئی جلسے کی صورت میں، جلوس کی صورت میں۔ کہتے ہیں عورتیں تک گھروں کی اپنے دروازوں سے باہر آ گئی تھیں، ہر ایک کی آنکھوں میں آنسو، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں۔ کوہرام مچ گیا، اور جب حضرت بلال اس پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو غش کھا کر زمین پر گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے، پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا تمہیں خبر نہیں، جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہاتھ سے اشارہ سرکار کے چہرے کی طرف کرتا تھا، آج وہ چہرہ نظر نہیں آیا ہے، آج وہ چہرہ نظر نہیں آیا، میں اذان کیسے دوں گا؟
حضرات گرامی وہ حضرت بلال حبشی، ابھی ان کا دن گزرا ہے، پڑھائیے بچوں کو، گھر گھر ان کی سیرت پڑھیے، ان کے واقعات کا ذکر کیجئے۔ یہ میرے نبی کے دربار کے وہ گلدستے ہیں، وہ پھول ہیں جنہوں نے دنیا میں خوشبو پھیلائی ہے محبت کی، جنہوں نے خود تو ظلم سہے ہیں لیکن قوم کو راحتیں بخشی ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کو سلام پیش کریں اور یاد کریں اس یقین کے ساتھ کہ ان کی یاد سے سرکار ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی محبت میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك